اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص توفیق سے، اس کی خاص رحمت سے ہمارے اوپر ہم سورہ نحل کی آیت نمبر 7 سے آنورڈ دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد، اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں اس قابل رکھا، جس نے ہمارے دلوں کو اس قابل بنایا، جس نے ہمیں یہ مہلت دی، جس نے ہمارے ذہنوں میں یہ باتیں رکھیں کہ ہم اپنے دن کا آغاز اس کے بابرکت کلام کو سمجھنے سے کریں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اس میں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے اور اس کا فائدہ ہمیں اس دنیا میں اور آخرت میں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ کل الحمدللہ ہم نے سورہ نحل شروع کی تھی اور اس کے مختصر سا جو بنیادی باتیں تھیں، ان کے بعد ہم نے دیکھا کہ پہلی 6 آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے پہلے ہی یہ بتا دیا کہ انسان کی اپنی حیثیت، اپنی اوقات، اس کی اپنی اصل جو ہے وہ کیا ہے۔ یہ مشرکین مکہ سے خطاب یا مشرکین مکہ کی مختلف باتیں یا ان کے مختلف جو تقاضے تھے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں ہی ذکر فرمایا کہ اللہ کا حکم، یعنی تمہاری مہلت کا وقت جو ہے وہ اب ختم ہو گیا، تمہاری مہلت یا اللہ کا حکم آن پہنچا، اب تم اس کے لیے جلدی مت مچاؤ، وہی اپنے فرشتوں کے ذریعے جس پر چاہتا ہے وہی بھیجتا ہے، اور اس کی وحی کا سب سے پہلا جو پیغام جو رسولوں کو یا اپنے گنے ہوئے بندوں کو دیتا ہے لوگوں کو پہنچانے کے لیے، وہ یہ ہوتا ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، تم مجھے سے ڈرو اور میرا ہی تقوی اختیار کرو۔ اور اسی نے اس کائنات کو، پوری کائنات کو حق کے ساتھ پیدا کیا، بلا وجہ نہیں، بلکہ ایک مدلل اور مدبر طریقے سے، ایک بڑی تدبیر کے ساتھ اس کو پیدا کیا، اور اس کے باوجود اگر کوئی اللہ کے بارے میں شرک کرتا ہے تو اس سے اللہ کو کچھ فرق نہیں پڑتا، اس سے اللہ کی بڑائی میں یا اس کی بزرگی میں کوئی کمی نہیں آتی۔ پھر آیت نمبر 4 میں ہم نے دیکھا کہ انسان کی اصل حقیقت جو ہے یا اس کی حیثیت کیا ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسان کو ایک نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ ایک صریح جگڑالو بن گیا، جبکہ ایک انسان اپنی حیثیت اور اپنی اوقات اور اپنی اصل کے حساب سے ایک ناچیز ہے، کچھ بھی حقیقت، کچھ بھی حیثیت نہیں اس کی، لیکن جب وہ اللہ کی رحمتوں اور اس کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کی حفاظت میں، اس کی نگرانی میں، جب وہ ایک بے قیمت اور بے وقت نطفے سے بڑا ہو کر ایک بڑا طاقتور اور اپنے پاؤں پر کھڑا انسان بن جاتا ہے، تو پھر وہ اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر اپنی منمانیاں اور اپنی ہی باتوں کی اہمیت، یا اپنے ہی غرور و تکبر میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو اس کی اصل حقیقت انسان کی کیا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اپنی ذات کے اوپر بے شمار انعامات کیے، جو اپنے ہر لمحے وہ اپنی زندگی کے ساتھ اٹھائے پھرتا ہے، وہ ان انعامات کو، ان کا مزہ چکھتا ہے۔ اس کی زندگی کا موجود ہونا ہی اللہ کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر بے شمار نعمتیں کی، اور اس کی اپنی
جو ذات ہے اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے زمین کے اندر جو بہت ساری نعمتیں رکھی، جس میں کل ذکر ہوا چوپایوں کا کہ اللہ تعالیٰ نے چوپائے پیدا کیے. جی، اللہ تعالیٰ نے چرنے والے چوپائے جو ہیں وہ پیدا کیے، جن سے تمہارے لیے گرمی کے لباس ہیں اور بہت سے نفع تم حاصل کرتے ہو، اور بعض تم کھانے کے لیے بھی کام میں لاتے ہو. اور ہم نے دیکھا کہ چوپائے یا جانور جو ہیں ان سے کس طرح سے انسان نفع حاصل کرتا ہے، اس کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی کہ انسان ظاہری طور پر تو دو چار کام اس کے چمڑے اور کھال سے کچھ چیزیں یا اس کا دودھ اور ڈیری پروڈکٹ یا اس کا گوشت وغیرہ استعمال کرنے کے علاوہ بھی اس کی بہت ساری چیزیں، مختلف چیزیں مختلف کاموں میں استعمال ہوتی ہیں، اور جو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی انسان جو ہے وہ استعمال کرتا ہے. اور یہ جانور جو ہیں یہ تو جب ان کو تم چرانے کے لیے باہر لے کے جاتے ہو صبح کو، اور شام کو جب واپس لے کر آتے ہو، تو یہ تمہارے لیے رونق ہوتی ہیں، تمہاری عزت اور تمہاری جو معاشرے میں مقام ہے اس کو بھی، حیثیت جو ہے اس کو بھی یہ ظاہر کرتے ہیں. تو یہ تو کل کی آیات کا خلاصہ تھا. کل کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ بات کرتے ہوئے مس ہو جاتی ہیں، اور یقیناً بہت ساری باتیں جو ہیں وہ بیان نہیں ہو پاتی یا ذکر نہیں ہو پاتا ان کا. بہرحال اللہ تعالیٰ نے انسان کی حقیقت اور اس کی پیدائش کے ساتھ اس کے ساتھ جانوروں کا یا چوپائے جو ہیں ان کا ذکر کیا، اور اس سے آگے آنے والی کچھ آیات میں بھی مطلب ذکر ہوگا کچھ گھوڑوں کا، خچروں کا اور کھیتی باڑی کا. تو یہ اس وقت کی آیات جب یہ قرآن مجید نازل ہوا عرب پر، جس مقام پر یا جس بستی میں، جس علاقے میں یہ قرآن مجید جو ہے وہ نزول ہو رہا ہے، اس علاقے کے لوگ یا جو براہ راست مخاطب ہیں اس قرآن کے اس وقت کے دور کے حساب سے، ابتدائی دور کے حساب سے، تو ان کی جو پوری معیشت تھی، معاش تھا، وہ دو تین چیزوں پر ہی انحصار کرتا تھا. ایک تو ان کے پاس ریوڑ، غلہ بانی یا جانور جو ہیں جس میں چوپائے وغیرہ ہیں، اس میں اونٹ اور بھیڑ بکریاں جو ہے یہ سب سے زیادہ اہمیت کی حامل تھی. ایک تو چوپائے، اور دوسرے نمبر پہ کچھ کھیتی باڑی جن کے ذریعے وہ ان کی اپنی فصلیں یا ان کے اپنے باغات جو ہیں وہ بنتے تھے. یہ دو تین چیزیں جو ہیں یہی ان کی کل اپنی جو ہے اپنی پوری معاش جو ہے اس کا انحصار تھا. اس کے علاوہ بہت ساری تجارت جو ہے وہ دوسرے رستوں سے آتی تھی. مکہ جو ہے ایک مرکزی مقام تھا، اور مختلف ملکوں سے قافلے جو ہیں وہ چلتے تھے. مکہ میں مرکزی مقام پر وہ قیام پذیر بھی ہوتے تھے، اور یہاں سے گزرگاہ بھی تھی ان کی. تو اس وجہ سے تجارتی اعتبار سے بھی ان کو اس علاقے کو ایک خاص بڑی اہمیت جو ہے وہ حاصل تھی. تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو چوپایوں کا ذکر انسان کی اپنی حیثیت کے ساتھ یا اس کی اپنی اصل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے چوپایوں کے بارے میں ذکر کیا، تو یہ ان کی جو بنیادی ضروریات یا ان کا روزمرہ کے جو معاش تھا اس کے بارے میں براہ راست اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اپنی اصل یا اپنی حیثیت کو دیکھو، اور اس کے علاوہ تم اپنے گرد اگر دیکھو تو تمہارے پاس یہ چوپائے یا ریوڑ ہیں جن کو تم پالتے پوستے ہو، اور جن کو تم جب صبح کو باہر نکالتے ہو چرانے کے لیے اور شام کو جب واپس لے کر آتے ہو تو لوگ جب دیکھتے ہیں تو یہ تمہارے لیے کتنی رونق کا باعث ہوتے ہیں، کتنا تم فخر اور کتنا تم اس کے اوپر گھمنڈ تمہیں فیل ہوتا ہے کہ تمہارے پاس اتنا بڑا ریور یا اللہ تعالیٰ نے اتنا انعام دیا. یہ بھی سارا کچھ اللہ کی طرف سے ہی ہے جو تم نعمتیں اس دنیا میں مختلف طریقوں سے سمیٹتے پھرتے ہو. اور اس کے بعد آیت نمبر 7 میں آگے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ، اور اٹھا کر لے جاتے ہیں تمہارے بوجھ. یہ جو جانور ہیں ان میں سے اکثر جیسے بیل اور گائے وغیرہ جو ہے یہ تمہارے بوجھ کو بھی اٹھا کر لے جاتے ہیں. اِلَى بَلَدٍ، اس شہر کی طرف یا دور دراز کی بستیوں تک. لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ، نہیں تھے تم پہنچنے والے اس تک. إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، مگر مشقت کے ساتھ جانوں کی.
یہ تمہارے بوجھ، جو تمہارا سامان، جو بھاری بھرکم جو سامان ہے، اس کو اٹھا کر دور دراز کی بستیوں یا دوسرے شہروں تک لے جاتے ہیں، جبکہ یہ تمہارے لیے، تمہاری جانوں کے لیے بہت مشقت کا باعث ہے۔ اگر یہ جانور نہ ہوتے اور تمہیں یہ بوجھ اٹھا کر ٹرانسپورٹ کرنا پڑتا یا لے کر جانا پڑتا تو یہ تمہارے لیے بہت مشقت کی بات تھی، لیکن یہ جانور جن کو تم پالتے پوستے ہو وہ تمہارے لیے یہ کام بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے خاص انعام اور اللہ تعالیٰ کے خاص حکم کے تحت۔ ان ربکم لرؤوف الرحیم، بے شک تمہارا رب یقیناً نرمی کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی نرمی ہے انسان کے لیے کہ اس نے ایک اس انسان کو اتنی نعمتیں، اس کی اپنی زندگی اور جان کے علاوہ اس کی سہولت کے لیے بے شمار نعمتیں جو ہیں وہ پیدا کی، جس سے وہ براہ راست یا بالواسطہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ اس کے باوجود کہ انسان جھگڑالو بن گیا، اس کے باوجود کہ انسان سینہ تان پر کھڑا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کرتا ہے، شرک کے علاوہ بھی دوسرے معاملات میں بھی اپنی منمانی کرتا ہے، اپنی مرضی کے معاملات جو ہیں ان کو آگے لے کر چلتا ہے، جس میں اس کا دل کرتا ہے وہ اس کو اپناتا ہے، اور جس میں اس کا دل نہیں کرتا اس کو پس پش ڈال دیتا ہے، اور اپنے جو رونق کی چیزیں اور جو جن کی طرف اس کا دل مائل ہوتا ہے، چاہے وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی طرف ہوں، تو ان کی طرف وہ لپکتا ہے اور دوڑتا ہے اور ان کو پھر اپناتا ہے اور اللہ کے حکم سے بغاوت بھی کرتا ہے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ جو ہے بہت نرمی کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، اور اس کی نرمی اور رحم ایک سب سے بڑا جو بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے وہ مہلت ہے، جس کے بارے میں اس سورہ مبارکہ کے شروع میں سب سے پہلے ہی کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ سمجھو کہ وہ ختم ہو چکا، وہ مہلت کا وقت جو ہے وہ آن پہنچا، لیکن اس کے باوجود انسان جو ہے وہ جب تک اپنے ہوش و حواس میں ہے وہ سب چیزوں کو بھولے ہوئے بیٹھا ہوا ہے۔ والخیل، اور گھوڑے، ان چپائیوں کے بعد والخیلا اور گھوڑے، والبغال والحمیرہ، اور خچر اور گدھے، اور گھوڑے خچر اور گدھے، لترکبو، تاکہ تم سواری کرو ان پر۔ یہ گھوڑے خچر اور گدھے جو ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے تمہاری سہولت کے لیے، تاکہ تم ان پر سواری کرو، وزینتاً، اور زینت، اور یہ تمہارے لیے زینت بھی ہیں، وَيَخْلُقُ، اور وہ پیدا کرتا ہے، مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو تم سب جانتے نہیں، جو تم سب نہیں جانتے۔ اور اسی نے تمہارے لیے گھوڑے اور خچر اور گدھے جو ہیں وہ پیدا کیے تاکہ تم ان پر سواری کرو اور تمہارے لیے وہ زینت کا باعث بھی بنے۔ گھوڑے اور خچر، گھوڑے کو، خچر کو اور گدھے کو بھی ایک خاص اہمیت جو ہے اور خاص مقام حاصل ہے اہل عرب میں، بلکہ پوری دنیا میں۔ گدھا جو ہے وہ ہمارے ملکوں میں، انڈیا پاکستان وغیرہ میں تو اس کو زیادہ فوقیت یا اہمیت نہیں دی جاتی، لیکن عرب میں گدھا جو ہے یہ ایک بڑا باوقار جانور سمجھا جاتا ہے، اور اس کی بڑی حفاظت کی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ گھوڑا جو ہے، گھوڑے کی تو اپنی ایک اہمیت اور افادیت اس سے انکار کیا کرنا ممکن نہیں ہے۔ چوپائے جن کا ذکر پچھلی آیات میں ہوا وہ تو عام طور پر ریوڑ اور غلہ بانی کے لیے اور کھانے کے لیے استعمال ہوتے تھے، اس کا دودھ وغیرہ جو ہے وہ یوز ہوتا ہے، یا ان کا گوشت جو ہے وہ کھایا جاتا ہے۔ لیکن گھوڑا جو ہے، گھوڑا البتہ اس کی حلت تو مطلب موجود ہے، یعنی کھانے کے لیے وہ حلال ہے کچھ احادیث کے مطابق، لیکن عام طور پر گھوڑے کو کھانے کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کا ایک خاص مصرف ہے، ایک خاص استعمال ہے، اس کو سواری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کو ایک طاقت کی نشانی بھی سمجھا جاتا ہے، مطلب سامان کو اور مال کو کھینچنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ بلکہ آج کل بھی اگر ہم دیکھیں تو ہماری جو پاور ہے، جو طاقت، جو الیکٹریکل موٹرز وغیرہ میں جو اس کی پاور جو ہے وہ میئر کی جاتی ہے وہ ہارس پاور میں ہوتی ہے، کتنے ہارس پاور کی جو موٹر ہے۔ تو گھوڑے کی طاقت جو ہے وہ بھی ایک خاص اہمیت کی حامل ہے، اور گھوڑا عرب کے لوگوں کے لیے بھی ایک بڑی اہمیت اور بڑا ہی ایک مقام رکھتا تھا۔ عربی النسل گھوڑے جو ہیں وہ بہت ہی ایکسپینسو، بلکہ یہاں پر میرا آنا جانا رہتا ہے، کبھی ہارس ریسنگ کلب ہے گھوڑوں کا، تو وہاں پر ملینز
लाखों कई कई लाख रियाल का एक घोड़ा है। वो पाकिस्तानी या मतलब इंडियन करेंसी में देखा जाए तो वो करोड़ों रुपए का एक एक घोड़ा बनता है, और कई कई लाख रुपए एक घोड़े की माहाना जो उसकी मेंटेनेंस और उसकी देखभाल के ऊपर खर्च हो जाते हैं। इतने इतने एक्सपेंसिव घोड़े भी हैं। और ये घोड़े जो है ये जब रखते हैं तो उसके सवारी का काम और जंगों में लड़ाई के लिए उसकी खास तरबियत, और फिर जिसके पास जितने ज्यादा घोड़े या जितने आला नस्ल के घोड़े, वो उसी तरह से उसकी हैसियत और उसकी जो मुआशरे में मुकाम जो है उसका भी ज़हूर होता था, उसके लिए भी वो जीनत बनते थे। जैसे कि आज के दौर में अगर हम देखें तो कार हैं, गाड़ियां हैं, आम छोटी सी कार भी है जो आम मीडियम या गरीब आदमी भी रखता है, कुछ बेहतर कारें हैं और कुछ लग्जरी कारें हैं जो कि बड़े बड़े उमरा जो हैं या बड़े बड़े रसा जो हैं, रईस लोग जो हैं, उनके पास होती हैं। जब वो अपनी लिम्बर्सनी और मतलब रोल्स रॉयस वगैरह किस्म की गाड़ियां जो बाहर निकालते हैं तो उनकी अपनी शान या उनकी अपनी जो हैसियत है वो जाहिर होती है। तो आजकल के दौर के एतबार से गाड़ियां और उस वक्त के दौर के हिसाब से घोड़े, बल्कि आज भी घोड़ों को एक बड़ी अहमियत हासिल है। और उसके अलावा खच्चर और गधे जो है ये भी एक ही नस्ल या एक ही स्पेशीज से ताल्लुक रखने वाले, ये भी अल्लाह ताला ने पैदा किए ताकि तुम इन पर सवारी करो, अपने माल बर्दारी जो है बाल वो भी करो, और ये तुम्हारे लिए जीनत भी है, तुम्हारी इज्जत में भी इजाफा करते हैं। वह यखलुकु मा ला तालमून, और वो पैदा करता है जो तुम नहीं जानते। और उसके अलावा भी उसने बेशुमार चीजें ऐसा पैदा की हैं जिनको तुम नहीं जानते। इसके बारे में भी पहले कुछ दफा जिक्र हो चुका कि हम अपने इर्द गिर्द जहां तक भी निगाह दौड़ाएं, हमें अल्लाह ताला की मखलूक़ात नज़र आएंगी, अल्लाह ताला की तख्लीक नज़र आएगी। और वो तख्लीक जो है अल्लाह ताला की बराह रास्त या बिल वास्ता डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंसान के फ़ायदे या इंसान के इस्तेमाल में आती है। इंसान उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल करता है। अगर वो हवा में देखे तो बेशुमार किस्म की मखलूक़ात है, अगर वो ज़मीन के अंदर देखे, अगर वो अपने इर्द गिर्द देखे, समुंदर के अंदर देखे, मतलब हर जगह पर अल्लाह ताला की ऐसी ऐसी तख्लीकात नजर आती हैं। और उनमें से बेशुमार ऐसी हैं जिनका इंसान को अभी तक ना ही इल्म है और ना ही गालिबन आइंदा आने वाले वक्त तक होगा। अगर हम देखें तो इंसान जो है मुख्तलिफ सिमतों में जस्तजू कर रहा है, अपनी तहकीकात कर रहा है। कई सदियों से इंसान जो है मुख्तलिफ फील्ड्स में मतलब एस्ट्रोनॉमी कह लें, मतलब ये कायनात की वसतों में इंसान के अपने जिस्म के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे कैसे निज़ाम चल रहे हैं उसके बारे में, ज़मीन के अंदर मुख्तलिफ तरह के जो जानवर और जानदार और पौधे वगैरह पाए जाते हैं उनके बारे में, समुंदर के बारे में। गर्ज ये कि हज़ारों डिफरेंट ब्रांचेस हैं जिनके ऊपर इंसान तहकीक कर रहा है, और कई सौ सालों से, कई दहाइयों से, कई सदियों से वो तहकीक करता जा रहा है। और वो अभी तक इस लेवल पर नहीं पहुंचा कि वो कुछ खत्मी कह सके कि क्या 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 तख्लीकात हैं, क्या क्या मखलूक़ात हैं अल्लाह ताला की इस दुनिया में, और हर मखलूक के अंदर फिर क्या कौन कौन से निज़ाम पोशीदा हैं और कैसे कैसे ये निज़ाम जो है वो चलते जा रहे हैं। तो सुबहान अल्लाह, लाखों लोग सदियों से उस तहकीक में लगे हुए हैं, लेकिन वो अल्लाह ताला की मखलूक को शुमार नहीं कर सकेंगे, और वो जान ही नहीं पाए अभी तक, और ना ही वो जान पाएंगे कि अल्लाह ताला की मखलूक़ात या अल्लाह ताला की खल्क जो है वो कितनी वसी है और कितनी वसत है उसमें। वो अलल्लाहि वो अलल्लाहि कसदुस सबीली, और अल्लाह पर है सीधा रास्ता, और अल्लाह पर है सीधा रास्ता यानी अल्लाह पर है कि वो सीधा रास्ता बता दे, सीधे रास्ते की निशानदेही कर दे। वमिनहा जाइरुन, और उनमें बहुत कुछ टेढ़े रास्ते भी हैं। बहुत सारे टेढ़े रास्तों में से ये अल्लाह पर है, या अल्लाह पर है कि वो सीधा रास्ता बता दे जो उसने हमें बता दिया। ये अल्लाह पर है कि वो सीधा रास्ता बता दे जिसका उसने हमें बता दिया, जबकि बहुत सारे टेढ़े रास्ते भी हैं। सिराते मुस्तकीम हम पढ़ते हैं सूरह फातिहा में, तो ये वही है सिराते मुस्तकीम या सीधा रास्ता, कसदुस सबील, जो अल्लाह की तरफ ले जाता है। अल्लाह के अहकामात की फर्मा बरदारी करते हुए, उनको मानते हुए जिस रास्ते पर इंसान चलता है, तो ये अल्लाह का रास्ता है, सिरातुल मुस्तकीम है। ठीक है।
تو یہ رستہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس رستے کی نشاندہی کر دی، اللہ تعالیٰ نے اس رستے کا بتا دیا، اور باقی رستوں کو بھی واضح کر دیا کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، یہ ایک رستہ جو ہے یہ سیدھا رستہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے جو رستہ ڈیفائن کیا ہے جس میں تم چلو گے، جس پر تم چلو گے تو تمہیں آخرت میں آسانی ملے گی، یہ وہ رستہ ہے۔ اس کے علاوہ باقی رستے جس میں شیطان کے وسوسے شامل ہیں، دنیا کی رونقیں جو ہیں وہ شامل ہیں، جو اور بھی بہت سارے رستے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سب رستوں کو بھی نشاندہی کر دی اور سیدھا رستہ جو ہے وہ بھی بتا دیا جو اللہ تعالیٰ نے، جو اللہ تعالیٰ پر تھا، یعنی اللہ تعالیٰ پر تھا کہ اس پر ہے کہ سیدھا رستہ بتانا، اور اس نے بتا دیا، جبکہ بہت سارے ٹیڑھے رستے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہو گئی۔ وَلَوْ شَاءَ، اور اگر چاہتا، لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، تو وہ ضرور ہدایت دیتا سب کے سب کو، وہ ضرور سب کے سب کو ہدایت دے دیتا، یعنی یہ پہلے بھی ایک دفعہ ذکر ہوا تھا، بلکہ کافی دفعہ ذکر ہوا کہ اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا، یا سب کو ایک ہی سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق دے دیتا، اور اگر ایسا ہو جاتا تو پھر تو جنت اور جہنم اور آخرت میں آزمائش کا اور حساب کتاب کا کوئی معنی باقی نہ رہتا، کوئی وقت نہ رہتی، اس کی کوئی ضرورت ہی نہ رہتی۔ تو انسان کو جب اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا تو اسی وجہ سے اختیار دیا تاکہ وہ آزمایا جائے کہ کس رستے کو وہ چوز کرتا ہے، سیدھا رستہ اور بہت سارے ٹیڑھے رستے جو ہیں ان کی نشاندہی کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دے دیا۔ اگر اختیار نہیں دیتا، اگر وہ سیدھے رستے پر سب کو چلا دیتا تو پھر تو کسی کے پاس کوئی عذر نہیں ہوتا، پھر تو کسی کے پاس کوئی وجہ نہیں کہ وہ اس کو جہنم میں جانا ڈالا جائے یا اس کو جنت میں بھیج دیا جائے۔ تو پھر تو اللہ تعالیٰ نے ایک پروگرامنگ کر دی، اس پروگرامنگ کے تحت انسان چل رہا ہے، پھر تو اس کے اوپر کوئی آزمائش نہیں۔ اس کی چھوٹی سی سمجھنے کے لیے سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر ہم انسان کے علاوہ دوسرے جانوروں کو دیکھیں، دوسرے جانور کئی صدیوں سے وہ اپنی جو جبلت ہے اس کے اوپر وہ قائم ہے۔ شیر جو ہے وہ شکار کرتا ہے، صدیوں سے کرتا آ رہا ہے، اور آئندہ بھی اسی طرح سے وہ شکار کرے گا، اسی شکار کو وہ چیر پھاڑ کر کھائے گا، اپنی بھوک کو مٹائے گا اور باقی شکار کو وہاں پر چھوڑ کر چلا جائے گا، اور باقی جانور جو ہیں وہ آئیں گے اور اس کو کھائیں پیئیں گے۔ اور بہت سارے جانور ایسے ہیں جو شیر کے شکار کیے ہوئے جانور جو چھوڑا ہوا ہے اس کے اوپر پھر وہ گزارا کرتے ہیں۔ لیکن کیا شیر نے کبھی کوئی باربیکیو تو نہیں کیا کسی جانور کا، کوئی تزئین و آرائش کر کے تو کبھی اس خوراک کو نہیں کھایا، کیونکہ اس کے پاس جبلت ہی نہیں، اس کے پاس اس کو ایک پروگرامنگ کر دی گئی کہ اس طرح سے تم نے زندگی گزارنی ہے، اسی زندگی کو وہ اسی طرح سے لے کر چلتا ہے۔ وہ اس زندگی میں نئے نئے رستے تلاش نہیں کرتا، وہ جو دین فطرت جو ہے جس کے اوپر اس کو اللہ تعالیٰ نے چلا دیا اسی کے اوپر چلتا ہے۔ لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے کچھ اختیار بھی دے دیا کہ تم مختلف طریقے سے اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں ان کو مانو، اپنی زندگی میں بہتری لاؤ، اپنے جو معاملات ہیں ان میں بہتری لاؤ یا ان کو بگاڑ لو، یہ تمہارے اوپر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چوائس ہے جو دے دی۔ اب جو غلط راستہ چوز کرتا ہے تو اس کا انجام اگر خدا نہ خواستہ جہنم کی اتھاہ گہرائیوں میں ہو تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حجت نہیں، حجت اللہ تعالیٰ کی تمام ہوگی کہ اس نے سیدھا راستہ بتا دیا۔ اب انسان نے اپنی مرضی سے ایک ایسا راستہ چنا جو اس کو ایسے انجام کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا، لیکن ایسا کرنا جو ہے وہ مشیت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ کی آزمائش جو ہے وہ یہاں پر ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آزمایا انسان کو اور انسان اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے کچھ انڈیو ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اس نے پھر نقصان بھی اٹھایا۔ هو الذی انزل من السماء ماء، وہ ہے جس نے اتارا آسمان سے پانی، لکم تمہارے لیے، منہ شراب، اس میں کچھ پینا ہے، ومنہ شجر، اور اسی سے پودے ہیں، فیہ تسیمون، اس میں تم سب چراتے ہو، اسی میں پودے ہیں اور اسی میں تم سب چراتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا۔ پانی آسمان سے اتارنا، جو واٹر سائیکل جو ہے اس کے بارے میں بھی کافی پہلے ذکر ہو چکا۔ اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت جو ہے وہ پانی ہے، پانی کی موجودگی اور پانی کا سائیکل، واٹر سائیکل،
جو سمندر سے اٹھ کر بادلوں کی شکل میں اٹھتا ہے اور ہواؤں کے ذریعے مختلف علاقوں میں پہنچتا ہے، اور وہاں پر جو بارش ہوتی ہے اور پہاڑی علاقوں میں جا کر وہ ٹھنڈ بارش جب ہوتی ہے تو وہ سٹوریج کا کام، اور وہاں سے پھر ندی نالوں کی شکل میں پانی جو ہے زمین کے مختلف حصوں میں بہتا ہے۔ اس کے بارے میں کافی دفعہ ذکر ہو چکی۔ یہ ایک انتہائی اہم مطلب سائیکل ہے، واٹر سائیکل ہے، جو پوری روئے زمین پر زندگی کو باقی رکھنے کے لیے، زندگی کو جاری و ساری رکھنے کے لیے بہت ہی زیادہ اہمیت کا عامل ہے، بہت ہی زیادہ بنیادی اور اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اور پانی کا سائیکل جو ہے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا آسمان سے پانی اتارنے کی شکل میں، بارش کی شکل میں، ٹھیک ہے؟ تو وہ ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا، لکم منہ شراب، اس میں سے کچھ پینا ہے، اس میں سے اس پانی سے کچھ تم پیتے ہو، پانی پینے کے کام آتا ہے، جو چاہے وہ سٹوریج کی شکل میں، جو ندی نالوں کی شکل میں بعد میں بہہ کر آتا ہے، دریاؤں میں ملتا ہے، یا اس سے پھر پانی سراب کیا جاتا ہے، اس سے بھی زمین کے اندر پانی سرایت کرتا ہے، جس سے واٹر ٹیبل جو ہے زمین کا وہ مینٹین ہوتا ہے، اور زمین سے پانی نکال کر کنووں کی مدد سے یا نلوں کی مطلب سے پمپس وغیرہ نکال کر پیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پانی جو ہے وہ سٹور بھی کیا جاتا ہے، بارش کا پانی یا مختلف چشموں کا پانی جو ہے وہ سٹور کر کے انسان پینے کے بھی کام آتا ہے اس کے۔ وَمِنْهُ شَجَرٌ، اور اسی سے پودے ہیں، زمین کے اوپر جتنی نباتات ہیں وہ سب کے سب براہ راست پانی پر منحصر ہیں۔ ان نباتات میں، ان پودوں میں انسان اپنے کھانے کے لیے بھی مطلب اس کے لیے بھی کھیتی اور پھل وغیرہ سارا کچھ وہ شامل ہے، اور اس کے علاوہ فیہ تسیمون، اس میں تم سب چراتے ہو، یعنی جانوروں کو بھی چراتے ہو، یعنی جو انسان جو ہے اس کے اپنے کے فائدے کے لیے بھی اس میں پودے اور مختلف طرح کے اناج اور پھل اور سارا کچھ آتا ہے۔ اس کے علاوہ چارہ اور دوسری قسم کے پودے اور گھاس پھوس اور جڑی بوٹیاں جو جانور جو ہے ان کے کھانے کے بھی کام آتی ہیں۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے، یہ سارا زمین کے اوپر جو نباتاتی نظام اور زندگی کا نظام جو ہے اس کو کنٹینیو رکھنے کے لیے پانی کا نظام بہت ضروری تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے واٹر سائیکل کی شکل میں پیدا کیا، اور آسمان سے بارش کی شکل میں پانی جو ہے وہ زمین کے اوپر پھیلا دیتا ہے، تاکہ اس زمین کے اوپر زندگی جو ہے وہ مختلف طریقوں سے رواں دواں رہے۔ یُنبِتُ لَکُم بِہِ الزَّرْعَ، وہ اگاتا ہے تمہارے لیے اس کے ذریعے، یعنی اس پانی کے ذریعے وہ تمہارے لیے اگاتا ہے زرع کھیتی، والزیتون اور زیتون، والنخیل والعناب اور کھجور اور انگور، ومن کل الثمرات اور ہر طرح کے پھلوں سے۔ اسی پانی کے ذریعے سے وہ تمہارے لیے کھیتی اور زیتون اور کھجور انگور اور مختلف طرح کے ہر طرح کے پھلوں سے تمہارے لیے اگاتا ہے۔ وہی ایک ہی طرح کا پانی ہے جو ایک ہی طرح کی مٹی میں مل کر ایک ہی طرح کے اجزائے ترکیبی ہیں، جس میں اس میں بے شک یوریا ہے یا زمین کے اندر مختلف طرح کے جو مادے پائے جاتے ہیں، یا مختلف طرح کی جو نمکیات وغیرہ پائی جاتی ہیں، وہ سب ایک ہی طرح کی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ایک خاص حکم سے، ایک خاص پروگرامنگ کے تحت جو بیج کے اندر ایک ڈاٹا موجود ہوتا ہے، اس بیج کے ڈاٹا کو استعمال کرتے ہوئے وہی پانی اور وہی نمکیات وغیرہ کو استعمال کر کے اللہ تعالیٰ مختلف طرح کے پھل اور پودے اور اناج کھیتی باڑی جو ہے وہ اگاتا ہے۔ ان فی ذالک لآیۃ، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے، لقوم، ان لوگوں کے لیے یتفکرون، جو سب غور و فکر کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں ایکچولی بہت تفصیل سے پہلے بھی ڈسکس ہو چکا ہے، اگر ہم اس کو تفصیل سے ڈسکس کریں تو بہت ہی وسیع ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں، جو غور و فکر کرنا شروع کریں تو ایک ایک آیت، بلکہ ایک ایک آیت کے ایک ایک لفظ کے اندر ان کو اتنی گہرائی اور اتنا علم کا سمندر نظر آئے گا، تحقیق کا سمندر نظر آئے گا، کہ وہ اسی میں ایک ہی لفظ میں یا ایک ہی حرف میں غرق ہو جائیں گے۔ باقی سارا قرآن مجید اور سارا جو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے وہ تو ہمارے سامنے ہے، تو جو جس کے اوپر جتنی طاقت رکھتا ہے اس کے مطابق اگر وہ جستجو کرے تو یقیناً اس کے لیے بہت ساری نشانیاں ایسی ملتی ہیں جس سے وہ پہچانتا ہے اللہ تعالیٰ کو، اس کی حکمت، اس کی بڑائی، اس کی بزرگی اور اس کا وحدہ لا شریک ہونا جو ہے وہ اس کا ثبوت اس کو ملتا ہے۔ اور یہ ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات یا ان
نعمتوں کا ذکر کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی اصل حقیقت کا بتا دیا کہ تمہاری حیثیت کیا ہے. ایک بے وقت پانی کے قطرے سے تمہیں پیدا کیا اس اللہ نے کہ تم جھگڑالو بن گئے، جبکہ تمہارے لیے اتنی وسیع و عریض دنیا کے اندر ایک وسیع و عریض اور لاگنت بے شمار نعمتیں بھی اللہ تعالیٰ نے میسر کر رکھی ہیں. اس کے باوجود تم اللہ تعالیٰ کے معاملے میں جھگڑتے ہو. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اس نے مسخر کر دیا تمہارے لیے رات اور دن کو. والشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو. اسی لیے تمہارے لیے سورج اور چاند اور رات اور دن کو مسخر کر دیا، یعنی سورج چاند اور رات اور دن کو تمہاری خدمت پر معمور کر دیا، تمہارے لیے مسخر کر دیا. والنجوم مسخرات بامرہ، اور ستارے سب مسخر ہیں اس کے حکم سے. اور ستارے بھی جو آسمان پر تمہیں رات کو چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو وہ عقل سے کام لیتے ہیں. وہ لوگ جو عقل سے کام لیتے ہیں، جو تھوڑا سا عقل کو استعمال کرتے ہوئے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے ان میں نشانیاں ہیں. بے شک دن اور رات کو اور سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے. دن کا تعلق سورج سے، رات کا تعلق چاند سے، اور دن اور رات کا آنا جانا اور سورج کا اور چاند کا نکلنا اور غروب ہونا، طلوع اور غروب ہونا، یہ بھی ہماری زندگی کا ایک بہت ہی اہم اور بہت ہی بنیادی ایک ضرورت ہے، جس کے اندر بھی مختلف طرح کی نعمتیں اور مختلف طرح کے جو زندگیاں ہیں وہ پوشیدہ ہے. رات کے وقت کی زندگی جو ہے وہ مختلف ہے، دن کے وقت کی زندگی مختلف ہے. اسی طرح سے ہر جو جاندار ہے اس دنیا پر موجود ہے وہ مختلف طریقوں سے اپنی زندگی کو رات اور دن کو گزارتا ہے. رات کے وقت میں انسان اپنی اگر بات کرے، اس کے اوپر بھی بہت دفعہ بات ہو چکی کہ رات کے وقت میں ایک سکون اور پرسکون ماحول ہوتا ہے، جس میں انسان جو ہے وہ سستاتا ہے یا اپنا آرام جو ہے وہ کرتا ہے، اور دن کے وقت میں اپنی بھاگ دوڑ کرتا ہے، مطلب اپنے معاش کے لیے. اس کے علاوہ پودے جو ہیں ان کی زندگی الگ ہے. رات کے وقت میں وہ دن کے وقت میں وہ فوٹو سنتھسس کے لیے اپنی خوراک بناتے ہیں، اور رات کے وقت میں اپنے خوراک کو استعمال کرتے ہیں. دن کے وقت اور رات کے وقت ان کے کاموں میں فرق ہے. اسی طرح بہت سارے جانور جو ہیں ان کی زندگی دن کے وقت میں کچھ اور ہے، رات کے وقت میں وہ کچھ اور ہے. اور یہ سارا کچھ جو ہے یہ براہ راست اور بالواسطہ انسان جو ہے اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے. تو رات اور دن کا آنا جانا، اس کے علاوہ رات کو اور دن کے آنے جانے سے یہ کیلنڈرز جو ہیں وہ بنتے ہیں، دن ناپے جاتے ہیں، وقت ناپا جاتا ہے. کیلنڈر، سال، مہینے، ہفتے جو ہیں وہ گنے جاتے ہیں. وہ بھی ایک بڑی خاص اہمیت کی حامل ہے، جو کہ دن اور رات کے آنے جانے میں منحصر ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ دن اور رات اور سورج اور چاند کے آنے جانے میں بھی ایک بہت ہی بڑی حکمت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے فائدے انسان کے لیے رکھے، انسان کے لیے مسخر کر دیا یہ سارا کچھ ہی. والنجوم مسخرات بامرہ، اور ستارے بھی اسی کے حکم سے مسخر ہیں. ستارے بھی اسی کے حکم سے کسی نہ کسی طرح سے انسان کے لیے کام آتے ہیں. انہی ستاروں کے رات کی موجودگی یا رات کو ان ستاروں کو دیکھ کر پہلے زمانوں میں اپنے رستے جو ہیں وہ بھی ناپا کرتے تھے. قافلے جو ہیں ان کی سمتیں جو ہیں اپنے قافلے کی سمت جو ہے اس کا تعین کرتے تھے ستاروں کو دیکھ کر. اور اس کے علاوہ آج سائنٹسٹ جو ہے وہ مختلف اجرام فلکی جو کائنات میں موجود ہیں ان کے اوپر مختلف طرح سے تحقیقات کر رہے ہیں، اور کس طرح سے انسان کے لیے یہ مسخر ہیں اور کس طرح سے یہ انسان کے فائدہ پہنچاتے ہیں. یقیناً ہماری بساط سے باہر ہے ابھی، لیکن یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آئندہ آنے والے وقت میں ہمارے اوپر مزید ظاہر ہوں گی، اور ایک وقت آئے گا جب یہ پوری کائنات کی حقیقت ہمارے اوپر ظاہر ہو جائے گی. اور یہ سب نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں، جو تھوڑا سا عقل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کے لیے ضرور اللہ تعالیٰ رستے نکالتا ہے ان کی عقل کو سمجھنے کے لیے. وما ذرأ لکم فی الارض مختلفا الوانہ، اور جو اس نے پھیلا دیا تمہارے لیے زمین میں مختلف اس کے رنگ، اور زمین میں مختلف طرح کی جو
تخلیق ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ اللہ تعالیٰ نے پھیلا دی، جس کے مختلف رنگ ہیں۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یذکرون، بے شک اس میں یقیناً نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سب نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اگر اپنے ارد گرد دیکھیں تو ان کو زمین میں پھیلی ہوئی اللہ تعالیٰ کی تخلیق، مخلوق جو ہے وہ نظر آئے گی جس کے مختلف رنگ ہے۔ اور اس آیت میں تو سبحان اللہ ہر چیز جو ہے وہ کور ہو جاتی ہے، چاہے وہ زندہ ہے، جاندار ہے، چاہے وہ بے جان ہے۔ جاندار چیزوں میں دیکھیں اگر تو پھول اور پودے اور پھل، ان کے مختلف رنگ اور مختلف ذائقے اور مختلف قد کاٹ اور مختلف شکلیں اور مختلف ان کی قسمیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جانوروں کو اگر دیکھیں تو ان کی مختلف نسلیں اور قسمیں، اس میں مختلف رنگ اور مختلف حیتیں ہیں۔ زمین کے اندر اگر دیکھیں تو اس کی مختلف خوبصورتیاں، زمین کو اگر مطلب اس کو ڈائسیکشنل ریویو دیکھیں، اگر اس کو کاٹ کر دیکھیں تو اس میں بھی ہمیں تہ در تہ زمین جو ہے نظر آئے گی اور مختلف رنگ نظر آئیں گے۔ سمندر کے اگر اندر چلے جائیں تو ایسی ایسی شاندار مخلوقات اور ایسی ایسی کلرفل مچھلیاں اور آبی مخلوق ہے کہ انسان ان کو دیکھ کر دھنگ رہ جاتا ہے۔ تو یہ سارا کچھ انسان زمین پر اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیا، مختلف رنگ، جس کے مختلف رنگ ہیں، جس کے مختلف نسلیں ہیں، جس کی مختلف حیتیں ہیں۔ اور اس میں بھی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں، جو کچھ سوچ سمجھ کر، عقل سے کام لے کر مطلب ان بائس طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، نصیحت حاصل کرنے کی غرض سے جو کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے بہت ساری نشانیاں اس میں بھی مل جائیں گی۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، اور وہ ہے جس نے مسخر کر دیا سمندر کو، اور اسی نے سمندر کو مسخر کر دیا لِتَأْكُلُوا، تاکہ تم سب کھاؤ، منہو اس میں سے، لحمن طریًّا گوشت تازہ، تاکہ تم اس میں سے تازہ گوشت نکال کر حاصل کر کے کھاؤ۔ اسی نے اور وہ ہے جس نے مسخر کر دیا سمندر کو تاکہ تم اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ۔ وَتَسْتَخْرِجُوا، اور تم سب نکالو، منہو اس سے، حِلْيَةً سامان زینت، تلبسونہا تم سب پہنتے ہو اسے، اور تم سب اس میں سے سامان زینت نکالو جس کو تم سب پہنتے ہو، یعنی سیپیوں اور موتیوں کی شکل میں اس میں سے جو چیزیں نکلتی ہیں جن کے زیورات اور بنا کر تم پہنتے ہو۔ وَتَرَى الْفُلْكَ، اور تو دیکھتا ہے کشتیوں کو، مُوَاخِرَ فِيهِ، وہ چیرتی چلی جاتی ہیں، چیرتی چلی جانے والی ہیں اس میں، یعنی سمندر میں، سمندر کے پانیوں کو چیر کر وہ اس میں چلتی جاتی ہیں۔ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل سے، اور یہ بھی کہ تاکہ تم اس میں سے اس کے فضل کو تلاش کرو، یہ سمندر جو ہے اس میں سے تاکہ تم فضل کو تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر کرو۔ اور وہی ہے جس نے مسخر کر دیا سمندر کو، سمندر کے اندر جتنی چیزیں یا جتنی مخلوقات ہیں اس کو بھی تمہارے لیے یا انسان کے لیے مسخر کر دیا، انسان کے فائدے کے لیے انسان کو پیش کر دیا کہ اس میں سے بھی تم فائدہ حاصل کرو۔ اور اس میں سے کس طرح کے فائدے حاصل کر سکتا ہے انسان، اس کی کچھ چیزیں یا کچھ مثالیں یہاں پر دی اللہ تعالیٰ نے۔ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، تاکہ تم اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ، تازہ گوشت مچھلیوں کی شکل میں، تازہ گوشت جو ہے تاکہ تم اس میں سے گوشت حاصل کرو۔ فشری یا فشنگ انڈسٹری جو ہے آج کے دور میں یہ ہمیشہ سے ایک بہت ہی بڑی انڈسٹری رہی ہے اور بہت ہی بڑا ایک سورس رہا ہے مطلب پروٹینز کا یا یہ گوشت کا۔ لیکن آج یہ انڈسٹری جو ہے مزید پھل پھول گئی ہے اور مزید بہت بڑی، اگر اس سے دیکھا جائے تو اس سے وابستہ مطلب لاکھوں لوگ ہیں جن کا روزگار جو ہے وہ براہ راست یا بالواسطہ یہ مچھلیوں کے یا سمندر سے جو گوشت حاصل کیا جاتا ہے اس سے منسلک ہے، ٹھیک ہے۔ بہت بڑی بڑی انڈسٹری اور بہت بڑی بڑی فیکٹریاں، جس طرح سے چوپایوں کے بارے میں کل ذکر ہوا کہ جانوروں کو گوشت کھانے کے لیے یا ڈیری پروڈکٹ کے لیے پالا جاتا ہے اور ان کو کیسے کیسے رکھا جاتا ہے، اسی طرح سے مچھلیوں کا کاروبار جو ہے، سمندر کی مچھلیاں یا سمندری آبی مخلوقات جو ہیں جو کھانے والی، وہ بھی ایک بہت بڑی انڈسٹری کا درجہ جو ہے وہ آج کل حاصل کر چکی ہے۔ وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهُ، اور تم سب نکالو اس میں سے سامان زینت جن کو تم پہنتے ہو۔ سمندر سے مختلف طرح کے موتی جو ہیں وہ نکلتے ہیں جو بیش قیمت ہوتے ہیں، جن کو زیورات وغیرہ میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سیپیاں جو ہیں
وہ بے شمار مختلف قسم کی چھوٹی اور بڑی اور مختلف رنگوں کی اور مختلف ڈیزائنز کی وہ بھی مختلف طرح کے زیورات بنانے کے لیے مطلب ہوتی ہیں. تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ تم سامان زینت اس میں سے نکالو جسے تم پہنتے ہو. وَتَرَى الْفُلْكَ اور تم دیکھتے ہو، تو دیکھتا ہے کہ کشتیوں کو کیسے وہ چیرتی چلی جاتی ہیں. سمندر اور دریاؤں کے اندر، خاص کر سمندر کے اندر کشتیوں اور جہازوں کا چلنا، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرتوں اور بہت بڑی جو نشانیاں ہیں ان میں سے ایک نشانی ہے. اور اگر آج کے دور میں بھی دیکھا جائے تو دنیا کی جو تجارت ہے اس کا بہت بڑا انحصار جو ہے وہ سمندر کے ذریعے، جو بحری جہازوں کے ذریعے جو نقل و حرکت ہوتی ہے سامان کی، اس پر منحصر ہے. اور دنیا کا 70% سے زیادہ جو ٹریڈنگ ہے، ٹرانسپورٹ ہے سامان کی، وہ کشتیوں کے ذریعے یا بحری جہازوں کے ذریعے ہی ہوتی ہے. تو اس کے بارے میں بھی کافی ہم نے ذکر کیا تھا. بلکہ نہر سوئز جو ایجپٹ سے نکلتی ہے، جو بہت ہی تنگ ایک نہر ہے جو دو سمندروں کو آپس میں ملاتی ہے، مشرق اور مغرب کے، تو اس میں ایک جہاز کے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے کچھ عرصہ پہلے وہ رستہ بند ہو گیا تھا. تو اس رستے بند ہونے کی وجہ سے، کچھ دن بند ہوا تھا، اس کی وجہ سے پوری دنیا کی تجارت جو ہے، پوری دنیا میں جو آمد و رفت ہے سامان کی، اس کو وہ بہت بڑا دھچکا لگا تھا، بہت بڑا خلل پیدا ہوا تھا اس میں. تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے آج کے دور میں بھی، اور شروع میں بھی اگر ہم دیکھیں تو برسوں سے کشتیوں میں آنا جانا، کشتیوں کے ذریعے ٹرانسپورٹیشن جو ہے، چاہے وہ سامان کی ہو چاہے وہ انسانوں کی اپنی ہو، یہ ایک بڑی اہمیت کی حامل ہے اور اللہ تعالیٰ کی خاص قدرت اور خاص نعمت ہے یہ. تو کشتیوں کا سمندروں میں چلنا جو ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نشانی ہے اور بہت بڑی سہولت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دے دی. وہ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل سے، اور تاکہ تم اس کے فضل سے تلاش کرو. اب سمندر کے اندر، سمندر کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے کہ اس میں سے تازہ گوشت نکال کر کھاؤ، اور اس میں سے تم زینت کے لیے کچھ زیورات بنانے کے لیے کچھ چیزیں نکالو تاکہ جن کو تم پہنتے ہو، اور کشتیوں کا چلنا پھرنا، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے فضل. اس کے علاوہ بھی سمندر کے بہت سارے فضائل ہیں، یا بہت ساری سمندر کی ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم جانتے نہیں، جن کو ہم جانتے بھی ہیں تو کچھ تھوڑا بہت جانتے ہوں گے. اگر ہم تھوڑا سا اس کے اوپر بھی تھوڑی سی تحقیق کریں یا تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں، کہ جیسا کہ پہلے ذکر ہوا، کل ہم نے ایک ہلکا سا کوشش کی تھی کہ جانور جو ہے، جانور کا ظاہری طور پر تو اس کا گوشت اور دودھ وغیرہ ہی استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اس کی باقی چیزیں جو ہیں وہ بھی مختلف طریقوں سے مختلف انڈسٹریز میں استعمال ہوتی ہیں، جو انسان کے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی کام آتی ہیں. اسی طرح سے سمندر کے اوپر اگر دیکھا جائے تو سمندر زمین کو بلو پلانٹ بھی کہتے ہیں، زمین کو بلو پلانٹ بھی کہتے ہیں. سمندر کا رنگ جو ہے وہ عام طور پر نیلا ہوتا ہے، اور اگر زمین کو دور سے دیکھا جائے تو وہ نیلے رنگ کی زمین آتی ہے، تو اس لیے اس کو بلو پلانٹ بھی کہا جاتا ہے. اور تقریباً زمین کا 70% 2/3 سے زیادہ حصہ جو ہے وہ سمندر پر مشتمل ہے، سمندر ہی ہے، پانی ہے، سمندر ہے. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے مطلب اگر دیکھا جائے تو ایریا کے اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو سمندر جو ہے وہ بہت وسیع رقبے پر پھیلا ہوا ہے. 2/3 سے زیادہ جو ایریا ہے وہ سمندر پر محیط ہے. اب یہ سمندر کا پانی جو ہے وہ اس زمین کے اوپر جو آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ کا جو تناسب ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے بہت اہم رول ادا کرتا ہے. یہ سمندر جو ہے، یہ آکسیجن جو ہے وہ بڑی مقدار میں اس سے اخراج ہوتا ہے، اور کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ اس میں جذب ہوتی ہے، جس کی وجہ سے تقریباً کہا جاتا ہے کہ 70% سے زیادہ جو آکسیجن جو اس ہماری جو زمین میں موجود ہے، زمین کے مطلب حصار میں یا ہماری فضا میں ہے، وہ سمندر سے ہی پیدا ہوتی ہے یا سمندر سے ہی اس کا اخراج ہوتا ہے. اور سمندر یعنی آکسیجن، ہمیں پتہ ہے آکسیجن جو ہے وہ ہمیں اپنی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے کتنی زیادہ ضروری ہے. تو آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ کتنی زیادہ نقصان دہ ہے، اور اسی لیے پودوں اور جنگلات جو ہے اس کی اہمیت جو ہے وہ بہت زیادہ بتائی جاتی ہے، تاکہ آکسیجن کی فراوانی ہو اور کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے اس کی کمی ہو، تاکہ انسان جو ہے وہ بہتر ماحول میں اپنی زندگی گزار سکے. تو اسی طرح سے سمندر جو ہے وہ بہت اہم رول ادا کرتا ہے آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ کی جو ریشو ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے. اس کے علاوہ سمندر کے اندر بہت طرح کی
معدنیات موجود ہیں، بہت طرح کی معدنیات جو زمین کے اندر مختلف جگہوں پر موجود ہے، سمندر کے اندر بھی بے شمار قسم کی معدنیات ہے۔ اس کے علاوہ انرجی سورسز جو ہے سمندر کے اندر بہت زیادہ، بہت بڑی مقدار میں پائے جاتے ہیں، خشکی سے زیادہ سمندر میں پائے جاتے ہیں، جس میں پیٹرول اور پیٹرولیم کے بائی پروڈکٹس اور گیس وغیرہ جو ہے وہ آتی ہے، جو بہت بڑی مقدار میں سمندر سے نکالی جاتی ہے، سمندر کے مختلف حصوں سے۔ اس کے علاوہ شیل انرجی کچھ عرصے سے یہ ایک انرجی کی نئی قسم جو ہے وہ سمندر میں دریافت ہوئی ہے، وہ دوسری جو پیٹرولیم انرجی جو ہے اس سے بھی زیادہ مقدار میں ہے جو سمندر میں موجود ہے، شیل انرجی جس کو کہتے ہیں شیل، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ سمندری مخلوقات جو ہیں وہ تو ہم نے دیکھ لی۔ اس کے علاوہ سمندر کے اوپر جو ہوائیں چلتی ہیں وہ بہت بڑی بہت تیز رفتار ہوائیں ہوتی ہیں، جن کو استعمال کرتے ہوئے سمندر کے اندر ونڈ پاور جنریشن پلانٹس جو ہیں وہ بہت سارے علاقے، مختلف علاقوں میں مختلف جگہوں پر لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے فوائد ہیں جو سمندروں سے انسان حاصل کرتا ہے۔ یہ دریا اور ندی نالے جو ہیں وہ سمندر میں ملتے ہیں، بلکہ مطلب بہت سارا جو سینیٹیشن ہے، سینیٹیشن یا یہ جو ہمارے جو فضلات، جو پانی جو ہے، جو ندی نالوں کا پانی جو ہم مطلب ہمارے گھروں سے ڈرینیج وغیرہ سے جو جاتا ہے، اس کو بھی فلٹر ولٹر کر کے اس کا بھی اکثر و بیشتر حصہ جو ہے وہ سمندر میں ہی گرا دیا جاتا ہے، جس کو پھر وہ ریسائیکل آٹومیٹیکلی اللہ تعالیٰ کے ایک خاص نظام کے ذریعے سے ہو جاتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ایک مطلب ایشو آج کل بہت زیر بحث ہے کہ سمندر کے پانی کو بچایا جائے، یا مطلب آب و ہوا کو محفوظ رکھنے کے لیے اس طرح کے جو کیمیائی مادے ہیں، یا جو ڈرینیج کے جو پانی ہے اس کو کس طرح سے ریسائیکل کیا جائے تاکہ ماحول کو بچایا جا سکے۔ بہرحال یہ بھی ایک سمندر جو ہے اس میں بھی ایک بہت ہی اہم رول ادا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار فوائد ایسے ہیں، اگر ہم تھوڑا سا اس کے اوپر تحقیق کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ سمندر کی موجودگی، چاہے ہمارے گرد سمندر موجود ہے کہ نہیں، ہم جہاں پر رہتے ہیں وہاں پر سمندر کی کوئی حد یا سمندر کا کوئی کنارہ موجود ہے یا نہیں، لیکن سمندر جو ہے مختلف طریقوں سے، اس کے علاوہ دریا جو ہے وہ بھی کچھ نہ کچھ رول جو ہے وہ پلے کرتے ہیں، بہت ہی اہم۔ تو بہرحال یہ، اور تاکہ تم فضل تلاش کرو اس کے یعنی اللہ کے فضل سمندر میں سے، تو ان چیزوں کے علاوہ بھی بہت ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جو سمندر کے اندر یا دریاؤں کے اندر پنہاں ہیں، چھپی ہوئی ہیں۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو، یہ ساری تحقیق کرو، یہ ساری جستجو کرو، تاکہ تمہیں اللہ کی وحدانیت اور اللہ کے جو نعمتیں ہیں ان کا ادراک ہو سکے، تاکہ تمہیں اندازہ ہو سکے کہ تم کس قدر اللہ کی نعمتوں کو اپنے ہر لمحہ اور ہر منٹ میں استعمال کرتے ہو۔ اور جب تم اس چیز کا ادراک کرو گے اور جب تمہیں اس چیز کی فہم صحیح ہو جائے گی تو تم اللہ کا شکر ادا کرو گے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم سب شکر ادا کرو اس کا، اللہ کا۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ، اور اس نے گاڑ دیے زمین میں، رواسیا، پہاڑ، اور اس نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے، ان تمید بکم، کہ وہ نہ ہلا دے تم کو۔ اس نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے تاکہ تم کو ہلا نہ دے، وَأَنْهَارًا، اور نہریں، وَسُبُلًا، اور راستے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ پاؤ۔ اس آیت کے پہلے حصے میں، اور اس نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے کہ وہ نہ ہلا دے تم کو۔ زمین کے اوپر پہاڑوں کا گاڑ دینا، اس کے اوپر بھی پہلے ایک دو دفعہ ذکر ہوا ہے، یہ بہت ہی اہم ایک نقطہ ہے کہ زمین جو ہے تقریباً 40,000 سے کچھ 40,000 کچھ 100 کلومیٹر، 40,000 سے زیادہ کلومیٹر ایک دن میں اپنے محور کے گرد گھومتی ہے، ٹھیک ہے۔ تقریباً ہزار میل یا 1600-1700 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے، 1700 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے زمین جو ہے وہ حرکت کر رہی ہے، سفر کر رہی ہے۔ اور اتنی تیزی سے اگر زمین گھوم رہی ہے تو اس میں ارتعاش پیدا ہوگا، اس ارتعاش کو یا اس وائبریشن کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہاڑ جو ہے وہ گاڑ دیے اس زمین پر، تاکہ ان کو بیلنس کیا جا سکے۔ اس کا پہلے ایک دو دفعہ ذکر ہوا ہے کہ ویل بیلنسنگ، آپ یوٹیوب کے اوپر اس کی ویڈیوز دیکھ لیں، یا جو گاڑیاں استعمال کرتے ہیں ان کو تو بہت اچھی طرح سے پتا ہے کہ ویل بیلنسنگ ہوتی ہے، جب ٹائر چینج کیا جاتے ہیں تو اس میں
ویل الائنمنٹ اور بیلنسنگ ہوتی ہے، جس میں پہیے کو ایک خاص رفتار پر گھمایا جاتا ہے اور اس کو وائبریشن کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کے کناروں کے اوپر مختلف جگہوں پر کچھ ویٹ ایڈ کیا جاتا ہے تاکہ وہ جب تیزی سے وہ پہیہ گھومے تو اس میں ارتعاش یا وائبریشن نہ ہو، وہ کنٹرولڈ رہے، کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں رہے۔ اسی طرح سے زمین کی وائبریشن کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے مختلف حصوں پر پہاڑ گاڑ دیے، اور اگر پہاڑوں کو بھی ڈیپلی دیکھا جائے تو پہاڑ کے اوپر جو ہمیں نظر آتا ہے حصہ وہ بالکل ایک کیل جو ہے، کیل کا جو سرا ہے اس کی طرح ہوتا ہے، جبکہ اس کی جڑ جو ہے زمین کے اندر بہت گہرائی تک پیوست ہے۔ اور یہ بھی اللہ کی بڑی قدرت، بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو زمین کے اندر گاڑ دیا، اور یہاں پر تو بہت واضح الفاظ میں ہے ان تمید بکم، تاکہ وہ ہلا نہ دے تمہیں، تاکہ وہ تمہارے لیے پرسکون رکھے اس زمین کو، تاکہ اس زمین کے اوپر جو وائبریشن اور ارتعاش جو ہے اس کو کنٹرول رکھے، اور سمودلی یہ زمین جو ہے اپنے طے رستے کے اوپر سفر کرتی رہے، اور اس تمہارے لیے اس کے اوپر زندگی گزارنا جو ہے وہ آسان ہو۔ تو اسی نے گاڑ دیے زمین کے اوپر پہاڑ تاکہ وہ ہلا نہ دے تم کو، وَأَنْهَارًا اور نہریں، وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ اور راستے تاکہ تم راہ پاؤ، اور نہریں بھی بنائی۔ نہریں سمندر سے، جو پہاڑیوں سے جو سلسلہ شروع ہوتا ہے پانی کا، جو مطلب پانی پگھل کر برف سے پگھل کر جو پانی آتا ہے، تو پہلے ندی نالے جو ہیں وہ بنتے ہیں، پھر وہ ندی نالے آپس میں ملتے جاتے ہیں، پھر بڑے آبی گزرگاہیں بنتی ہیں، پھر نہریں بنتی ہیں، نہریں پھر دریا بنتے ہیں، ان دریاؤں اور نہروں سے پھر مزید نہریں انسان نے اپنے لیے نکالی ہوئی ہیں۔ تو یہ نہریں جو ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بہا دی پہاڑوں سے، اونچائی سے لے کر سمندر کے لیول تک، جو مختلف رستوں سے گزرتی ہوئی زمین کو چیرتی ہوئی جاتی ہیں تمہارے لیے۔ تو ان میں بھی بہت بڑی نشانیاں ہیں، اور ان کو بھی مختلف طریقے سے استعمال کرتا ہے انسان۔ وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ اور راستے بھی تاکہ تم راہ پاؤ، راستے بھی اللہ تعالیٰ نے بنا دیے۔ اور نہروں کے ساتھ راستے کا آ جانا یہ اس طرح سے ہے جیسے آپ دیکھیں کہ جس ایریا سے پانی گزر رہا ہے، جہاں پر بھی کوئی ندی نالے چشمے یا نہریں بہ رہی ہوتی ہیں، تو اس کے ساتھ ہی آٹومیٹیکلی راستہ بھی بن جاتا ہے اس کے نقل و حرکت کے لیے، یا انسان کے اپنے چلنے پھرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ بھی مختلف جگہوں پر جب انسان چلتا ہے تو وہاں پر رستوں کی نشاندہی بن جاتی ہے۔ اگر ہم دیکھیں کھلے میدان میں کہیں چلے جائیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ایک پگڈنڈی تھی، یہ ایک رستہ سا ہمیں ملتا ہے جس کے اوپر چل کے آسانی سے انسان جو ہے دوسرے مقام پر پہنچ سکتا ہے۔ بہرحال زمین کے اوپر رستے بھی مختلف طریقے سے بنا دیے، علامات اور نشانیاں بھی بنائی۔ وہ رستے مختلف طرح کے رستے، اور رستوں کے علاوہ اور دوسرے نشانات مختلف پہاڑوں سے نکلے، کہیں پر کوئی گھاٹی آ گئی، کہیں پر کوئی چوٹی آ گئی، کہیں پر کوئی بستی آ گئی، کہیں پر کوئی نہر آ گئی، کہیں پر کوئی اور مطلب کوئی لینڈسکیپ اس طرح کا آ گیا۔ تو مختلف طرح کی نشانیاں بھی ہیں ان رستوں کے اوپر جن کے اوپر تم چلتے ہو، اور جن کے ذریعے سے تم اپنی منزل جو ہے اس کی نشاندہی کرتے ہو، یا اپنی منزل کی طرف پہنچنے کے لیے تمہارے لیے وہ آسانی پیدا کرتی ہیں وہ نشانیاں، وہ علامات۔ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ اور ستاروں سے وہ سب راستہ معلوم کرتے ہیں، ستاروں سے بھی راستہ معلوم کرتے ہیں۔ جیسے کہ پہلے بھی ذکر ہوا کہ پہلے زمانوں میں لوگ جو ہیں، قافلے جو ہیں، یا خاص کر سمندر میں چلنے والے جو لوگ ہیں، رات کو سفر کرنے والے، وہ ستاروں کی سمت کو دیکھ کر یا ستاروں کو دیکھ کر اپنا راستہ جو ہے وہ ناپتے تھے۔ تو اس لیے ستارے جو ہے وہ بھی راستہ بتانے میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے زمین کے اوپر پانی کا مطلب پھیلا دینا، اور پانی کے ذریعے سے مختلف جانور جو ہیں زمین کے اوپر زندگی کا نظام جو ہے اس کو برقرار رکھنا، پھر سمندر کے اندر تازہ گوشت اور سمندر کی مختلف جو نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے، پھر اس پانی کا زمین کے اوپر چلنا، اور اس چلنے کے ذریعے سے تمہارے لیے جو رستے بنتے ہیں، اور ان رستے کے اوپر مختلف طرح کے نشانات جو ہیں، مختلف مطلب جس کو مائل سٹون بھی کہا جا سکتا ہے، اور پھر ستارے جو ہیں یہ بھی راستہ بتاتے ہیں۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ افمن تو کیا، یخلقو وہ پیدا کرتا ہے، وہ جو پیدا کرتا ہے، تو کیا وہ جو پیدا کرتا ہے کمن اس کی طرح ہو سکتا ہے، لا یخلقو جو نہیں پیدا کرتا۔ اب یہاں پر واپس اپنے ذہن کو اس طرف لے جائیں
کہ انسان جو سب سے پہلی آیت تھی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مہلت ختم ہو گئی، اب تم اپنے انجام کی طرف جلدی مت مچاؤ، اور اللہ کو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا کہ اگر کوئی شرک کرتا ہے یا کوئی کفر کرتا ہے۔ تو یہاں پر اس طرف، اس موضوع کی طرف واپس ہے کہ کیا وہ جو پیدا کرتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی بڑی نشانیاں پیدا کی، بتائیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں پیدا کیا، اور زمین کے مختلف طریقوں سے انسان جو ہے اس کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ تو کیا یہ سارا کچھ پیدا کرنے والا جو ہے وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے جو کچھ پیدا ہی نہیں کر سکتا؟ یعنی وہ ہستیاں جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، وہ تو اس قابل نہیں کہ وہ کچھ پیدا کر سکیں، وہ تو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتی، تو کیا اللہ تعالیٰ ان کے برابر ہو سکتا ہے؟ افلا تذکرون، تو پھر کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اتنی تحقیق کرو، اتنی جستجو کرو، چاہے تم اپنے حواس خمسہ سے اپنے ارد گرد کا ماحول جو ہے اس کو جانچو، یا اپنے علم کو اور وسعت دے کر تحقیقات کرو، ریسرچ ورک کرو، اور مزید گہرائیوں میں جا کر جہاں تک بھی تم پہنچو گے تمہیں اللہ تعالیٰ کی آیات اور نشانیاں نظر آئیں گی۔ اس کے باوجود تم جو ہے وہ نصیحت حاصل نہیں کرتے، اس کے باوجود تم عقل نہیں کرتے، عقل سے کام نہیں لیتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور اگر تم شمار کرو اللہ کی نعمتوں کو، اللہ کی نعمت کو، لا تحصوها، تو تم نہ شمار کر پاؤ گے۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر پاؤ گے۔ ان اللہ لغفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، اتنی بے شمار نعمتیں ہیں کہ اگر تم ان کو شمار کرنا چاہو تو تم ان کو شمار نہیں کر پاؤ گے۔ جب زمین کے اوپر مخلوقات کتنی ہیں، وہ کس طرح سے انسان کے اپنے کام آتی ہیں، انسان کے اپنے زندگی جو ہے اس کا ہر لمحہ میں اتنی بے شمار نعمتیں ہیں جن کو وہ استعمال کرتا ہے، جن کو وہ کبھی بھی شمار نہیں کر سکتا، کبھی بھی گن نہیں سکتا، کبھی بھی وہ یہ کاؤنٹ نہیں کر سکتا کہ یہ 1 2 3 4 5 10,000 100,000 مطلب لاکھ، 2 لاکھ، 4 لاکھ، 1 کروڑ، 2 کروڑ کتنی نعمتیں ہیں، وہ ان کو شمار نہیں کر سکتا۔ تو یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ واللہ یعلم، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، ما تسرون وما تعلنون، جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تمہارے دلوں میں ہے اور جو تمہارے عمل میں ہے، ظاہری طور پر ہے، اللہ تعالیٰ اس کو خوب اچھی طرح سے جانتا ہے۔ یہ روحانی اعتبار سے بھی ہے اور دنیاوی اعتبار سے بھی، کہ جو نیتیں انسان اپنے دل میں رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی بہت اچھی طرح سے جانتا ہے، اور جو ظاہری طور پر دوسروں کے لیے کرتا ہے یا اپنے لیے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ والذین یدعون من دون اللہ، اور وہ لوگ جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، وہ ہستیاں، وہ لوگ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، لا یخلقون شیئا، وہ کچھ بھی پیدا نہیں کرتے، کچھ بھی پیدا نہیں کرتے، وہم یخلقون، جبکہ وہ پیدا کیے جاتے ہیں۔ وہ ہستیاں جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، وہ تو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے، بلکہ وہ تو خود پیدا کیے جاتے ہیں، وہ تو خود مخلوق ہیں۔ یعنی جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، یہ بہت اہم ہے کہ اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو، اللہ کے علاوہ پکارنے، عبادت کرنا نہیں، پکارنا۔ عبادت کرنا تو ایک آتا ہے کہ وہ اس کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، اس کے سامنے نذرانے پیش کیے، یہ کیے۔ پکارنا مطلب مدد کے لیے پکارنا، دعا کرنا، ان سے حاجات طلب کرنا، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، حاجات طلب کرتے ہو، وہ تو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ وہ تو خود مخلوق ہیں، وہ تو خود، ان کو تو خود اللہ نے پیدا کیا ہے، وہ تو خود اللہ کی مرہون منت ہے، تو وہ تمہارے لیے کیسے تمہاری پکار کو سن کر تمہاری دعاؤں کو قبول کر سکتے ہیں؟ اموات، مردے، غیر احیا، نہیں ہے وہ زندہ، نہیں زندہ، وہ تو مردے ہیں، بے جان ہیں، زندہ نہیں ہے، وہ تو مردے ہیں۔ یہ جب ایسی آیات آتی ہیں تو میرا ذہن تو کم از کم حضرت نوح علیہ السلام کی طرف جاتا ہے کہ جب شرک کی ابتدا ہوئی تھی، چاہے آج کے شرک میں جتنی بھی شکلیں ہیں وہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اسی کے ساتھ جا کر وہ مل جاتی ہیں، کہ انہوں نے اپنے ولیوں کو، اپنے بزرگوں کو پکارنا شروع کیا ان کی قبروں کے اوپر بیٹھ کر،
ٹھیک ہے، اور پھر ان کو زیادہ فوکس کرنے کے لیے ان کی تصویریں یا ان کی شبیہیں بنا کر اپنے سامنے رکھیں، تاکہ ان کو ہم دیکھ کر زیادہ فوکس طریقے سے، زیادہ زیادہ کھب کر، زیادہ گہرے طریقے سے ہم سوچ سکیں گے کہ وہ کس طرح سے اللہ کی عبادت کرتے تھے اور کس طرح سے اللہ کے احکامات کو مانتے تھے، تاکہ ہم بھی اس طرح سے مانیں۔ تو یہ شرک کی ابتدا اسی طرح سے ہوئی کہ قبر پرستی یا بزرگوں کی قبروں کے اوپر جانا اور ان کو پکارنا، پھر ان کی شبیہیں بنا کر ان کی پرست شروع ہوگی، اور پھر اس میں سے پھر بت پرستی جو ہے وہ بعد کی شکلوں میں سے ایک شکل ہے۔ تو بہرحال جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ تو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ وہ تو خود مخلوق ہیں، وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، وہ تو مردے ہیں، زندہ نہیں ہیں، وہ تو بے جان ہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، وہ نہیں جانتے کہ ایان یبعثون، کب وہ سب اٹھائے جائیں گے۔ ان کو تو اپنے مستقبل کے بارے میں نہیں پتا کہ کب وہ اٹھائے جائیں گے، یعنی وہ تو مردے ہیں، وہ عالم برزخ میں ہیں، یا وہ اس وقت مر چکے ہیں، اور کب وہ اٹھائے جائیں گے ان کو تو اس چیز کا بھی خود پتہ نہیں، یعنی ان کے مرنے کے بعد ان کی کیا کیفیت ہے، ان کی کیا ہے حقیقت ہے، ان کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے، وہ ان کو بھی نہیں پتا۔ تو وہ دوسروں کو کیسے مدد پہنچا سکتے ہیں یا تمہاری مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ اس میں بہت سارے پیغامات پوشیدہ ہے۔ اگر آپ مختلف تفاسیر پڑھیں تو اس میں یہ جو آج کل کی کچھ خرافات ہیں اس کے بارے میں علماء نے بہت ساری باتیں درج کی ہیں مختلف تفسیروں میں۔ اس کے اوپر جانے کا ایک تو ہمارے پاس ابھی وقت بھی نہیں، اور دوسرا اس کی طرف میں جانا بھی نہیں چاہتا اس وقت، لیکن اشارتاً یہ ہمارے لیے کافی ہے کہ اللہ کے علاوہ اگر کسی کو کوئی پکارتے ہیں تو ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ تو خود پیدا کیے گئے، وہ خود مخلوق ہے، وہ کس طرح سے تمہاری مدد جو ہے وہ کر سکتے ہیں یا تمہاری پکار کو سن سکتے ہیں، جبکہ ان کو تو اپنے انجام کا بھی پتہ نہیں، اور اب کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے اور آئندہ آنے والے وقتوں میں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ جی اسی کے ساتھ یہاں پر رکتے ہیں۔ الحمدللہ یہ رکوع بھی مکمل ہوا، اور آج تھوڑا سا وقت بھی آپ کا زیادہ لے لیا میں نے۔ بہرحال کل اگلے سبق کی طرف انشاءاللہ ہم چلیں گے۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اگر کسی کو کچھ پوائنٹ ایڈ کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر کثیرا۔ جی اجازت چاہتے ہیں اسی کے ساتھ، سب کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانی والے معاملے فرمائے، ہمارے والدین کو اللہ تعالی خاص رحمت اور فضل و کرم سے رکھے، ہماری اولاد کو اللہ تعالی اپنی خاص حفاظت میں رکھے۔ دنیا کی جو بہت ساری اس وقت برائیاں ہیں، یا دنیا کے بہت سارے چیلنجز جو ہیں، خاص کر عقیدوں کے بارے میں یا ان کے ایمان کے بارے میں، ان کے بارے میں سب والدین کو فکر ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور ہماری اولاد کو محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس قابل بھی بنائے کہ ہم اپنی اولاد کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا سکیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ جزاكم الله خيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔